بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا قرآن عربی میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کے مرکز میں رہنے والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ڈرائیں ان کو جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا ان سب کو ایک ہی امت، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم لوگ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار، کوئی دوست۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز، دوسروں کو کارساز بنا لیا؟ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، بس اللہ ہی کارساز ہے اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور اپنی جلالت اور اپنی ہیبت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ ہے، اور فرشتے بھی اس کی ہیبت اور جلالت سے ڈرتے ہیں، ہر وقت اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔
اور پھر ایک دھمکی دی، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، اپنا رب سمجھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے۔ تو یہ ان کے لیے دھمکی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں اور میں نے اس چیز کا بھی حساب لینا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جو لوگ اللہ کو کارساز نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں مانتے، اوروں کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو وحی کیا عربی زبان میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن مجید کو عربی کے اندر نازل فرمایا، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر کسی اور زبان کے اندر قرآن نازل ہوتا تو پھر اس قرآن کے جو مخاطب تھے، جن کے لیے قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کو سمجھنے میں دقت ہوتی، اور صرف ان کو نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھنے میں دشواری پیش آتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اور قرآن کسی اور زبان میں آ جاتا جو زبان نہیں آتی تو پھر اس کو سمجھنا اور اس کو محفوظ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ عربی وہ زبان ہے، اب بھی اس وقت بھی عربی زبان ہی تھی کہ جس کی جامعیت کا اہل علم اعتراف کرتے تھے۔ اور زبانیں بھی تھیں، لیکن جو جامع معنی زبان سمجھی جاتی تھی قواعد کے لحاظ سے، حروف کی ادائیگی کے لحاظ سے، وہ عربی زبان تھی۔ عربی زبان کے اندر جو حروف کی ادائیگی ہوتی ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، اور فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ کہتے ہیں مکہ کو، یعنی بستیوں کا مرکز، بستیوں کا مرکز۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسے مرکز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمین کا جو پہلا ٹکڑا تھا، اس زمین کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ وہاں سے ہوئی ہے جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ وہ زمین کا آغاز اس جگہ سے ہوا ہے، پھر زمین پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کا مرکز۔ ام کہتے ہیں ماں کو، ماں، مرکز۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، دین کی ابتدا بھی وہاں سے ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کس شہر میں نازل ہونا شروع ہوئی؟ مکے میں۔ کس غار کے اندر؟ پہلی وحی کس غار میں آئی تھی؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ شروع ہی سے رسومات کو، ان شرکیہ افعال کو ناپسند سمجھتا ہے اور کرتا ہے، اسے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اگرچہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا اس وقت۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر بھی
ان باتوں کو ناپسند سمجھتے تھے اور تنگ آ جایا کرتے تھے ان مکہ والوں کی ان افعال سے، ان رسومات سے تنگ آ کر غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو غار حرا میں ہی موجود تھے کہ وہیں پر جبریل امین وہی لے کر آ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی آ گئی ہے میرے پاس، اور اللہ کا فرشتہ اور اللہ کا پیغمبر آیا ہوا ہے، قاصد آیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں اس وقت تک نبی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے نبی بننا ہے، میں نے نبی بننا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے۔ تو یہ بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ اگر پتہ ہوتا تو اللہ کے نبی گھبراتے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ ہونا تھا کہ مجھ پر وحی آ گئی ہے۔ چنانچہ جبریل امین جب وحی لے کر آئے نا، تو وہاں سے ہی پھر ابتدا ہوئی، مکہ سے، کیونکہ دین کی ابتدا بھی وہاں سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ۔ یہ دیکھیں سورت آل عمران ہے اور پارہ نمبر 4 کا پہلا صفحہ ہے، پارہ نمبر 4 پہلا صفحہ، اور صفحہ نمبر ہے 76، صفحہ نمبر 76 ہے جی، اور آیت نمبر سورت آل عمران کی 96 ہے، آیت نمبر 96۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک پہلا گھر، پہلی جگہ جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکا، وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ مرکز وہ ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ تو وہاں سے ہدایت لوگوں کے لیے ابتدا ہدایت کی ہوئی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ وما دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے، وہاں پر فرمایا امن ہی امن ہے۔ تو اس لیے ام القریٰ مکہ کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر ڈرائیے ام القریٰ، بستی کے مرکز والوں کو بھی، اور ومن حولہا، اس کے جو ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈرائیے، یعنی سب کو ڈرانا ہے۔ ارد گرد پھر ساری دنیا جتنی ہے سب آ گئی، اس مرکز کے ارد گرد سب کچھ آ گیا نا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر وہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ نبی بن کر آئے ہیں، صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کے لیے کیا حکم تھا؟ ساری دنیا کے اوپر تبلیغ۔ ومن حولہا، پہلے جو انبیاء آیا کرتے تھے وہ خاص کسی جگہ کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص خطے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو حکم تھا سب کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا جتنی بھی زمین پر بسنے والی مخلوقات سب کے لیے آپ نبی۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے آپ ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے مراد کون سا دن ہے؟
قیامت کا دن، حشر کا دن۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فرمایا کہ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔ تو یہ اللہ نے تقسیم فرما دی ہے، یعنی اس دن کے اندر دو ہی گروہ ہوں گے۔ اب تو مختلف گروہ ہیں نا، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل تشیع بھی ہیں، پتہ نہیں کتنے گروہ بن چکے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف دو گروہ ہوں گے، ایک جو جنت میں جائے گا اور دوسرا جو جہنم میں جائے گا۔ ایک تیسرے گروہ کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے سورۃ الاعراف میں، وہ لوگ جو مقام اعراف پہ موجود ہوں گے۔ یہاں پر اس کا تذکرہ اس لیے نہیں، اس لیے کہ مقام اعراف پہ جو لوگ موجود ہوں گے آخر کار وہ بھی جنت میں ہی جائیں گے، اس لیے جب جنتی لوگوں کا ذکر کیا اس میں اعراف والے بھی آ گئے۔ مقام اعراف پر ان کو روک دیا جائے گا، ان کی کچھ گناہ ہوں گے، وہ اپنی جو ہے وہ مدت پوری کر کے جو بھی ان کے سوال و جواب ہوں گے وہ پورے کر کے جنت میں چلے جائیں، یعنی نتیجہ اور انجام ان کا بھی کیا ہے؟ جنت ہی ہے۔ اس لیے فرمایا دو گروہ، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں وہ گروہ جائے گا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے نقش قدم پر چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، اور عثمان غنی، حیدر کرار، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، امیر معاویہ، ابو سفیان، جتنے بھی صحابہ اکرام انہیں سب کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ گروہ جنت میں جائے گا۔ تو جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا، جو عمر کو نہیں مانتا وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا، جو عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ جنت میں بھی، جو حیدر کرار سے محبت نہیں کرتا، حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا، جو امیر معاویہ کی محبت دل میں نہیں رکھتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ امیر معاویہ کا محب ہو رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان سے محبت کرنے والا ہو۔ اگر حضرت امیر معاویہ سے محبت نہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو اٹھا کے جہنم میں پھینکوں گا، اس لیے کہ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، اور جو صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو ابو بکر کو فی الجنہ مانتے ہی نہیں، حضرت عائشہ کو فی الجنہ مانتے ہی نہیں، جو عمر کو فی الجنہ مانتے ہی نہیں، جو امیر معاویہ کو فی الجنہ مانتے ہی نہیں، وہ پکا جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، آج کل بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی امیر معاویہ کا انکار کرتا ہے رضی اللہ تعالی، کوئی حضرت ابو بکر کا انکار کرتا ہے، کوئی حضرت عائشہ کو ماں مانتے ہی نہیں۔ ایک صحابی آ گئے نا اور آ کر کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، فلاں شخص ہے وہ آپ کو ماں نہیں تسلیم کرتا، وہ آپ کو ماں نہیں مانتا، وہ کہتا ہے حضرت عائشہ میری ماں نہیں ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ اس شخص نے بتایا وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ میں ماں ہوں مسلمانوں کی، میں ماں ہوں ایمان والوں کی، جو ایمان والے ہی نہیں، جو مسلمان نہیں، میں اس کی ماں نہیں۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، وہ مجھے ماں نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ یہودی عیسائی ہے نا، اس لیے کہ جو عائشہ کو مسلمان ماں نہیں تسلیم کرتا، حضرت عائشہ کو فی الجنہ نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایک گروہ جنت میں ایک جہنم میں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرمایا اگر اللہ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی امت پیدا کر دیتے، یعنی سب کو مسلمان بنا دیتے، سب کو ہدایت پر جو ہے وہ چلا دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اختیار دیا ہے انسان کو، کیا دیا ہے؟
اختیارات دیے ہیں، اور وہ اختیار کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت اور جو گمراہی ہے یہ دو رستے انسان کے سامنے رکھے ہیں، اور اس کی بالکل تفصیل کے ساتھ وضاحت بھی فرما دی۔ فرمایا یہ ہدایت والا رستہ ہے، اس پر اگر کوئی چلے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا، یہ گمراہی والا رستہ ہے، اس پر کوئی چلے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اب اختیار اللہ نے دے دیا ہے کہ ہدایت کو چن لو یا گمراہی کو چن لو، اور یہ ہے انصاف، یہ ہے امتحان۔ اس لیے اللہ نے سب کو ہدایت پر نہیں بنایا یا سب کو گمراہی کی طرف نہیں چلایا۔ اگر سارے ہی مسلمان ہوتے، سارے ہی جو ہے وہ ایمان والے ہوتے، کوئی کافر ہوتے ہی نہ، تو پھر جو اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے اللہ کی حکمت کے مطابق وہ کیسے چلتا؟ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، سب کو مسلمان بھی نہیں بنایا اور سب کو کافر بھی نہیں بنایا۔ فرمایا اس لیے اللہ نے، لیکن اگر اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، اللہ کو اختیار ہے۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، فرمایا لیکن جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کی رحمت کیا ہے؟ انسان کو ہدایت مل جائے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، فرمایا ظالم لوگ، ان کے لیے کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والے۔ ظالم کون ہے؟ قرآن نے ظلم کس کو کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ فرمایا ظلم ایمان کے مقابلے میں ہے، ظلم فرمایا توحید کے مقابلے میں ہے، ظلم عدل کے مقابلے میں ہے۔ جب ظلم شرک ہے تو پھر عدل کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ عدل کیا ہے؟ سورۃ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ کی توحید انصاف ہے، اللہ کی توحید عدل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر وقت توحید ہی توحید، ہر وقت توحید ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ او بھائی اللہ نے عدل کو بیان کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل والے بن جاؤ۔ تو پھر اللہ کی توحید کو بیان کر کے عدل والے نہ بنے، کیونکہ اللہ کی توحید تو عدل ہے۔ ہاں جی، یہ صفحہ نمبر 64 ہے جی، سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 18۔ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے، گواہ ہے اللہ اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی توحید ہے نا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، لا الہ الا ہو، اس پر اللہ گواہ ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، واولو العلم، اور علم والے بھی گواہ ہیں، اللہ کے نبی بھی گواہ ہیں، قائما بالقسط، جو کہ قائم ہے انصاف اور عدل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ قائم ہے؟ عدل کے ساتھ۔ تو اللہ کی توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے۔ فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز بنا لیے؟ اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار، دوسروں کو کارساز اور اپنا مددگار سمجھ لیا، حالانکہ هو الولی فاللہ هو الولی، کارساز تو اللہ ہی ہے۔ کارساز کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہ اللہ جو مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اللہ جو مردوں کو۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ من دون ہی کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ من دون ہی، اللہ کے سوا۔ یہ جو من دون اللہ یا من دون ہی کے الفاظ آتے ہیں نا قرآن میں، یہاں سے اہل بدعت، اہل شرک، جو ان کے لوگ، ان کے علماء ہیں، وہ یہاں سے ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو قبر والوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا نہیں کر رہے، اور اللہ نے منع کیا بتوں کی پوجا سے۔ اللہ نے مشرک کہا ہے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو۔ تو ان کی یہ بات بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔
جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے من دون اللہ سے مراد اللہ کے نبیوں کو بھی لیا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھی لیا ہے اور انسانوں کو لیا ہے۔ ایک دلیل تو واضح آیت ہے سورۃ الاعراف میں، بلکہ سورۃ المائدہ میں ہے، حوالہ دیکھ لیں، سورۃ المائدہ ہے، جلدی پہلے بھی میں نے وہ حوالہ پیش کیا بعض دفعہ، پھر بھی مزید آیت کا حوالہ دیکھ لیں، پارہ نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 7 ہے اور سورۃ المائدہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 154 پہ، صفحہ نمبر 154 ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہا اللہ نے ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، کہ مجھے وَأُمِّيَ اور میری ماں کو بنا لینا الہینی، الہ معبود ہیں، ہماری عبادت کرنا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ تو من دون اللہ کا لفظ آیا کہ نہ آیا؟ اس سے پہلے تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ من دون اللہ سے پہلے تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت تھے، ان کی والدہ بت تھی، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے؟ واضح آیت ہے۔ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، نہیں جی قبروں کی پوجا کرو، من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں۔ دوسری دلیل یہ دیکھیں، آج کی جو ابھی آیت آخری ہے، اس میں فرمایا کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا لیا؟ من دون ہی کا لفظ ہے، من دون ہی، اللہ کے علاوہ۔ فاللہ والحالانکہ کارساز تو اللہ ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی مردوں کو۔ تو یہاں پر زندگی اور موت کا ذکر آ گیا۔ کس کا ذکر آیا؟ من دون اللہ کے بعد زندگی اور موت کا ذکر ہے، اور بتوں کو زندگی بھی حاصل نہیں، موت بھی، وہ تو بت ہیں، بے جان ہے پہلے سے ہی۔ روح ہو تب موت آتی ہے نا، جب روح ہی نہ ہو تو موت کیسے؟ وہ تو پہلے ہی بے جان ہے، مرے ہوئے۔ تو اس لیے بتوں کے اندر روح نہیں ہوتی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ من دون اللہ سے بت مراد نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے اندر زندگی آتی ہے اور ان پر موت آتی ہے، اور وہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، جن کو جو ہے وہ پوجا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق عطا۔